اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 83، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ تو آیت نمبر 83 جو ہے وہ جواب ہے یعقوب علیہ السلام کا ان کے بیٹوں کو، جنہوں نے یہ خبر لا کے دی کہ بھئی بنیامین جو ہے وہ چوری کر کے پکڑا گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یہ قالا جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو تمہارے جی نے ایک بات ہے جو سٹوری بنا کے گھڑ لیے تم نے۔ یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان مطلب اس کو جیسے ایجاد کرے، کوئی کہانی کو ایجاد کرے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے بچے کو جانتے تھے کہ بنیامین کتنا معصوم اور کیسا ہے، تو وہ انہوں نے سوچا ابھی یہ لوگ جو بول رہے ہیں نا، تو یہ ابھی بھی سیم ہی ورڈز ہے، یہ پہلے جب ان لوگ نے آ کے بولے تھے یوسف علیہ السلام کا بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی تم نے یہ ایک کہانی ہے جو تمہارے جیوں سے تم نے گھڑ لی ہے، تمہارے ایگو نے تم کو یہ کہانی گھڑنے لگایا۔ فصبر جمیل، تو اب میرے لیے تو صرف صبر جمیل ہے، اور صبر جمیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ یعنی بیوٹیفل پیشنس۔ تو وہ پیشنس بیوٹیفل کیسے ہوئے گا، یعنی اس کو بیوٹیفل کیسے ہو جائے گا وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو صبر تم کر رہے ہو، وہ ان کے خوبصورت وہ بچے یوسف علیہ السلام، پھر بنیامین، اور پھر تھرڈ ہے یہودا، 3 بیٹے ان کے نہیں آئے، ان کے لیے وہ ان کے بچے بہت خوبصورت ہیں۔ تو اب وہ اپنے آپا کھو نہیں رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ اللہ پہ کوئی امید نہ رکھے، وہ نبی ہیں، ان کی پوری امید اور ایمان اللہ پر ہی تھا۔ اللہ پر ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے ہے خوبصورت صبر۔ مگر پھر صبر کا میننگ لوگ ایسا بھی لیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہوئی اور صبر کرنا ہے تو یعنی تم اب بیٹھے رہو ایک جگہ پہ اور بس وہ صبر کرتے رہو، دل ہی دل میں تم دکھی ہو، لیکن تم صبر کر رہے ہو، تم کچھ بھی وائے بولا نہیں کر رہے ہو، بڑبڑ نہیں کر رہے ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، اب تم صبر کر رہے ہو اور تم بول رہے ہو بیوٹیفل صبر ہے، ایسا نہیں ہے، یہ وہ صبر نہیں۔ تم کو اپنے جو بھی کام ہے وہ کرتے ہی جانا ہے۔ جو چیز کا تمہارے ساتھ بزنس میں کچھ ہوتا ہے لاس، کبھی کوئی بھی مطلب جگہ کا کوئی کچھ بھی ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کلامٹی جس کی وجہ سے انسان دکھی ہوتا ہے اور اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، دکھ، بیماری، سب کچھ ہوتا ہے کہ مال کا نقصان، تو یہ تمام کے اندر۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تم بیٹھ جاؤ صبر کرتے ہوئے، بلکہ تم صبر بھی کرو اور اس کے لیے ورک کرو، یعنی مطلب یو ہیو ٹو ورک فار اٹ، کہ تم اپنے آپ کو اس کے اندر کام میں تم وہ لگاؤ، اپنے آپ کو، تم کو جو بھی مطلب محنت کرنی ہے اس میں تم کو کیا کیا کرنا ہے وہ کرو، لیکن وہ تم ایک خوبصورت صبر جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اندر ہے اور تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے یہی جملے پھر سے کہے کہ فصبر جمیل، یعنی تم نے تو ایک اپنا آ کے ایک دم بولتا نا پوائنٹ بلینک پہ تم نے بول دیا کہ ارے بنیامین نے چوری کی بادشاہ کا پیالہ، تو یعنی وہ ان کو معلوم ہے کہ میرا وہ بچہ ایسا نہیں ہے، لیکن تم نے تو آ کے کس طرح سے بولا، تو اب ان کو تو یہ چیز بہت عجیب لگی۔ ویسے تو وہ تھی تو ایک یوسف علیہ السلام کا ایک پلان ہی تھا، لیکن یہاں پر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ اس نے چوری کی۔ تو اب وہ بولتے، ان کو ایسا ہوتا ہے یہ بیٹوں نے ایک کہانی گھڑ لی ہے، جیسے پہلے گھڑ لیے تھے، ابھی ان کے پاس یعنی وہ جو شرٹ لائے تھے خون والا، ابھی ان کے پاس وہ ثبوت ایسا کچھ نہیں ہے۔ عسى اللہ، میں بھی اللہ یعنی شاید کہ اللہ ان یأتینی، یعنی اللہ لے آئے، بہم جمیعاً یعنی ان تینوں کو لے آئے اللہ میرے پاس۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو، تینوں کو میرے پاس لوٹا کے واپس لے آئے۔
انہو هو العلیم الحکیم. انہو یعنی وہ تو ہے ہی یقیناً بہت ہی مطلب نالج والا، پورا نالج اسی کے پاس ہے. العلیم ہے وہ، الحکیم ہے، اس کا وزڈم ہے. یعنی تمہاری مرضی کے مطابق اگر کوئی چیز نہ ہو تو تم بولو گے نہیں ابھی صبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق چیز ہو پھر تم بولو نہیں ابھی میں دیکھو برابر اس پہ صبر کرتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کی حکمت میں کون سی چیز کیا ہے وہ ہم کیا جانیں، ہمیں کیا معلوم. لیکن اگر اللہ نے، اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی کہ یقیناً اللہ تو ہے ہی بہت ہی علم یعنی نالج والا اور بہت ہی حکمت والا. تو اسی لیے اس کی حکمت میں جو بات ہوگی وہ ہوگی. یعقوب علیہ السلام said, "No, but you have yourselves contrived a story good enough for you. So patience is most fitting for me. Maybe Allah will bring them back all to me in the end, for He is indeed full of knowledge and wisdom." یعنی انہوں نے اپنی یہ امید کو کبھی بھی انہوں نے چھوڑ نہیں دیا تھا. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یوسف علیہ السلام کہ مطلب ہے زندہ یا نہیں. ان کو اس بات کے اوپر اللہ پہ اتنا یقین اور ایمان تھا کہ نہیں، تینوں کو اللہ واپس لائے گا. اس کی نوٹس ہے 1756 and 1757. یعقوب علیہ السلام was absolutely stunned by the story. وہ تو ایک دم چونک گئے، یہ کیسی کہانی بول رہی لوگ چوری کی. He knew his darling little Benjamin too well to believe that he had committed theft. یعنی وہ اپنے اس بچے کو بہت ہی پیار کرتے تھے، وہ ان کا پیارا بچہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ ایسی چیز نہیں کر سکتا چوری. He flatly refused to believe it. انہوں نے ایک دم صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا یہ کہ وہ میرا بچہ چوری کرے. And called it a cock and bull story. یعنی جیسے تم نے من گھڑت بنا کے لائے ہو. Which indeed it was. کیونکہ تھی تو صحیح وہ، مگر انہوں نے بنا کے لائے تھے نہیں، وہ کچھ اور تھی. یعنی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے جو پلان کیے تھے اس کے مطابق تھی. Though not in the sense in which he reproached the 9 brothers. یعنی وہ جو بھائیوں کو جس طرح سے وہ کر رہے تھے اس کے مطابق نہیں ہے، مطلب وہ اس کے مطابق نہیں ہے. With the eye of faith he saw clearly the innocence of Benjamin. انہوں نے اپنی ایمان جو ایمان اندر ہوتا ہے نا اپنے، تو ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے. ہم پھر وہ چیز کو ایمان کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور تب انسان کو صبر بھی آتا ہے. تو انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ وہ معصومیت بنیامین کی. Though he did not see every detail of what had happened. جبکہ انہوں نے تو کچھ دیکھا تو نہیں تھا نا کہ ایکچولی ہوا کیا وہاں پر. 1757 جو ہے اس میں with the eye of faith he clung to even a larger hope. یعنی اپنی ایمان کی نظروں سے ان کی امید اور بھی بڑی ہو گئی. Perhaps all three of his sons lost. یعنی جو 3 بچے ان کے لاسٹ ہو گئے تھے جو سنس would come back. یوسف، بنیامین اینڈ یہودا. تو لاسٹ سنس تو جو گم ہو گئے تھے 3 بیٹے، یوسف علیہ السلام، بنیامین اور یہودا، تو انہوں نے اور زیادہ بڑی امید رکھی اللہ سے کہ اللہ میرے تینوں بیٹوں کو واپس لے آئے گا. His faith in Allah was unswerving. یعنی کہ ذرا بھی ان کا جو فیتھ تھا وہ سورو نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ڈاماڈول نہیں تھا وہ. Although alas the present facts altogether unnerved him. لیکن جو موجودہ حالات تھے کہ اب وہ معلوم ہے کہ بنیامین بھی اب ان کو دیکھنے کو نہیں مل رہا، ان کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ بھی نہیں دیکھنے مل رہا ہے نا. اوپر سے دوسرا بڑا بیٹا بھی نہیں آیا. تو وہ جو اس وقت جو پریزنٹ جو حالات تھے اس کے اندر وہ بہت ہی ہمت پست کر دیا ان کی. اب ہے آیت نمبر 84. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا صَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر وہ اپنے بیٹوں کی طرف سے پلٹ کے چلے گئے. یعنی کہ جیسے جو انسان پلٹ کے چلا جاتا ہے نا، وہیں کے وہیں نہیں کھڑے،
اپنے بیٹوں سے پلٹ کے چلے گئے. وقال، اور پھر پلٹ کے جاتے ہوئے انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، میرا یہ غم یوسف کے لیے، کہ آہ میرا یہ غم یوسف کے لیے. یعنی وہ غم ابھی کمتی ہوا نہیں ہے، لیکن اب یہ دوسرا غم آ گیا نا، جس کی وجہ سے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی تھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ انہوں نے دبا کے اپنے غم کو رکھا تھا خاموشی کے ساتھ اپنے دل میں، جس سے کہ انسان مطلب جیسے بہت ہی اپنے غم کو چھپا کے رکھتا ہے، سپریس کر کے. And he turned away from them and said, how great is my grief for Yusuf alayhi salam. And his eyes became white with sorrow, and he was suppressed with silent sorrow. اب اس کی نوٹ ہے ذرا بڑی، 1758. The old father's grief is indescribable. بوڑھے باپ کا وہ غم بیان نہیں کیا جا سکتا. پہلے آلریڈی ان کو اتنے سالوں سے وہ غم ملا، اور اب یہ دوسرا غم ملا. Yet with what master strokes it is described here، یعنی جس طرح سے یہاں پر اس کو بیان کیا گیا، one sorrow brings up the memory of another، ایک غم جو ہوتا ہے وہ دوسرے غم کی یاد دلاتا ہے. کیونکہ اب بنیامین اگر مطلب غائب ہے اب آنکھوں کے سامنے سے، تو اب ان کو یوسف کی یاد تو اور زیادہ آئے گی نا. اس غم کو بھی یاد دلا دیا نا اس چیز نے. اینڈ اے گریٹر ون، اب اور بھی بڑا غم، بنیامین از ناؤ گون. اب بنیامین جو ہے وہ بھی نہیں ہے کہ بھائی بولے چوری کی اور وہ وہاں پر پکڑے گئے. اوہ بٹ یوسف، لیکن یوسف علیہ السلام، his pretty dream of boyhood، کہ وہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا تو وہ کتنا خوبصورت خواب تھا. وہ جو انہوں نے دیکھا تھا نا کہ مطلب 11 ستارے اور چاند اور ایک سورج، تو وہ اور سجدہ کر رہے ہیں ان کو. his greatness foretold، یعنی کہ اس خواب کے اندر ہی اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے بہت بڑا، یعنی کہ مطلب بہت بڑا کچھ ان کو رتبہ ملے گا، یا اس طرح سے وہ خواب میں آلریڈی ظاہر ہو گیا. And now how dark was the world، اور اب دنیا ان کے لیے اندھیری ہے، یعنی پوری اندھیری دنیا میں ہے وہ. if he could but weep، کہ کاش کہ وہ رو سکتے. tears might have give relief and his red and swollen eyes might yet regain their light، کہ جو ان کے آنسو جو ہے، آنسو اگر بہیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا کچھ سکون ملے، مگر ان کی جو آنکھیں سوجی ہوئی لال اور اس میں سے روشنی بھی چلی گئی. بٹ his grief was too deep for tears، ان کا دکھ بہت زیادہ تھا، آنسوؤں کے لیے بھی وہ بہت زیادہ تھا. his eyes lost their color and became a dull white، ان کی آنکھیں جو تھی اس کا رنگ ہی چمد چلا گیا اور وہ سفید آنکھیں ہو گئی. the light became a mere blur، a white glimmer، ایک جو روشنی ہے وہ ان کے لیے ایک ایسی بن گئی جیسے کہ ایک روشنی کی ایک جھلک بس. ڈارکنیس سیم ٹو کور ایوری تھنگ، اندھیرا سب طرف تھا. سو اٹ واز ان دا آؤٹ سائڈ ورلڈ، ایسا ہی باہر کی دنیا میں ان کے لیے اندھیرا ہو گیا تھا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ان کی بینائی چلی گئی تھی. اور سو واز اٹ ان ہز مائنڈ، اور ان کے دل و دماغ پر بھی اندھیرا چھا گیا تھا. his grief was unshared, unexpressed and uncomplaining، ان کا دکھ تو ایسا تھا جو کسی کے ساتھ کیا بانٹ سکتے تھے، کیا کسی کے سامنے اس کو ایکسپریس کرتے، ظاہر کرتے، کیا اس کے لیے کوئی شکوہ شکایت کرتے. who could share it، کون تھا جو ان کے غم کو بانٹ سکتا تھا. who could understand it، ان کے دکھ کو کون سمجھ بھی سکتا تھا. he bore his sorrow in silence، خاموشی سے اپنا دکھ جو ہے وہ برداشت کرتے رہے. yet his faith was undimmed، لیکن ان کا ایمان جھانکا نہیں پڑا. and he trimmed the lamp of patience، اور انہوں نے اپنے صبر کے جو صبر کا جو ایک روشنی، ایک دیا، اس کو اور تراش لیا کہ کہیں مطلب یہ دیا جو ہے بجھ نہ جائے، میرا صبر جو ہے اس کو اور بھی انہوں نے بڑھا دیا.
that sovereign virtue for those who have faith. یعنی یہ ایک ایسا اتنا زبردست ہوتا ہے صبر جس میں ایمان ہوتا ہے، جن میں ایمان ہو. اور پھر ہے آیت نمبر 85. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. اب وہ بیٹے جو ہے وہ بولنے لگے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا تم چھوڑو گے نہیں، حتی تکون حرضا، جب تک کہ تم پہنچ نہ جاؤ اپنی بیماری کی انتہا پہ، یعنی کہ تم بہت زیادہ بیمار یا تو پڑ جاؤ، او تکون من الحالکین، اور یا تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہی ہو جاؤ، تمہیں موت ہی آ جائے، تو تم تب تک یہ ذکر کرتے ہی رہو گے. یعنی یوسف علیہ السلام کا. اب ان لوگ کو یہ ہو رہا نا جیسے کہ وہ کچھ بھی بول رہے، تو اب وہ لوگ اپنا دکھا رہے ٹرو کلرز اپنے بڑھ بڑھ کر کے. They said, by Allah, never will thou cease to remember Yusuf until you reach the last extremity of illness or until you die. دیکھو تو کتنے روڈ. تو یہاں پر اس کی ایک نوٹ ہے 1759. A speech full of jealousy. ان لوگوں نے جو کچھ بھی بولا اس میں حسد، جلن، ٹونٹنگ، میلس، اور اس کے اندر بہت ہی برائی اور بہت زیادہ کینہ، عداوت، حسد سب نظر آ رہا تھا، اور تانے بازی. اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ، اور ان کے اندر کوئی سمجھداری تو تھی نہیں، اس کی تو کمی تھی ان میں. One that would have driven mad anyone less endowed with patience and wisdom than was Yaqub alayhi salam, the prophet of Allah. یعنی یہ لوگ اور کسی کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں. اگر یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کے اندر یہ صبر نہ ہوتا اور ان کے اندر حکمت نہ ہوتی تو it shows that the sons were still unregenerate. یعنی وہ لوگ بڑے ناشکرے تھے وہ لڑکے. Though the time of their repentance and reclamation was drawing nigh, جبکہ اب وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ ان کو توبہ استغفار کرنے کا اور اپنے معاملات کو سدھارنے کا، اصلاح کرنے کا. The cruel heartlessness of their words، یعنی ان کے دل کے اندر، یعنی ان لوگوں کے جیسے بولتے نا ہارٹ لیس ہے، وہ ان کے اندر جیسے بولتے سینے میں دل ہی نہیں ہے، تو ان کے اندر وہ جو تھا یعنی کہ بہت ہی ظالم پنا، ان کے الفاظ بھی بہت ہی کڑوے. is particularly out of place as یعقوب علیہ السلام bore his sorrow in silence. انہوں نے تو اپنے دکھ کو خاموشی سے برداشت کیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگ اس طرح کے کڑوے بولتے تھے. اینڈ کمپلین ناٹ ٹو نو مورٹل، اور کسی بھی انسان سے وہ کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے. بٹ پورڈ آؤٹ ہز ڈسٹریکشن اینڈ گریف اونلی ٹو اللہ، مگر انہوں نے صرف اپنی جو دکھ، ان کا جو بھی مطلب جو بھی ان کی مطلب جو اضطراب یا بے چینی، گھبراہٹ جو بھی ان کو ہوتی ہوگی نا دل میں، ان کا دکھ تو تھا، وہ سب اللہ ہی کو وہ بولتے تھے. اللہ کے سامنے اس کو اپنا سارا جو غم سب کچھ مطلب کھول کے رکھ دیتے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے. آیت نمبر 86. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اسی طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا، ویسی ادھر کے ورڈز ہے. قال، انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے، انما، میں تو صرف، اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی شکایت، جو بھی اپنے گھبراہٹ، بے چینی جو بھی میرے دل میں ہو رہی ہے، وہ سب کچھ میرا غم، وہ تو صرف اللہ کے سامنے میں بتا رہا ہوں. الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کے پاس سے وہ جو تم نہیں جانتے. He said, I only complain of my distraction and anguish to Allah, and I know from Allah that which you know not. اس کی دو نوٹس ہے 1760 and 61.
Yaqub alayhi salam's complaint to Allah is about himself. अपनी शिकायत जो भी वो करते थे अल्लाह के पास, नॉट अबाउट अल्लाह डूइंग्स, कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों करा, ये नहीं, अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया, ये नहीं बोलते थे वो. He bewails the distraction of his mind and his occasional breaking out of those bounds of patience which he had set for himself. यानी उन्होंने जो एक अपनी हदें बना के रखी थी सब्र की, तो वो सब्र की हदें कभी कभी टूट जाती थी, कि वो जैसे बोलते ना, जैसे सब्र लबरेज हो गया और एकदम समझो वो बेचैन हो गए. तो ये उनके दिमाग की ऐसी हालत कभी होती थी, या बहुत ही अफसोस में जब वो डूब जाते थे, तो इस तरह से उनके साथ होता था कि उनको लगता था कि मेरी सब्र की जो हदें हैं जो उन्होंने मुकर्रर की है खुद अपने लिए, कहीं वो कभी कभी टूट जाती थी. 1761 note, he knew of Allah's merciful and beneficent dealings with man in a way his shallow sons did not. वो जानते थे याकूब अलैहिस्सलाम कि अल्लाह का जो रहम, फिर अल्लाह का जो मतलब बंदों के साथ बहुत ही अच्छा, जो भी अल्लाह डीलिंग करता है बहुत अच्छी ही करता है. वो भले लोगों को वो बुरी भी लगे, लेकिन वो बुराई में भी अल्लाह के तो दोनों हाथों में खैर ना, शर तो है ही नहीं. तो जब अल्लाह कोई भी चीज करता है तो उसमें खैर ही खैर है, शर है ही नहीं. शर जब होगा तो वो सिर्फ अपने ही अमाल का होगा, हमारे अपने अमाल. तो वो जानते थे कि अल्लाह जो है अपने बंदों के लिए क्या करता है, लेकिन उनके जो बेटे थे, जो वो ऊपर ही ऊपर शैलो, जो नहीं समझते थे इस बात को, इसकी गहराई को. एंड हिज परफेक्ट फेथ इन अल्लाह ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ऑल वुड बी वेल. और उनका ईमान जो अल्लाह पे था, वो उनको ये चीज कहता था, वो ईमान, कि वो सब कुछ आखिर में ठीक हो जाएगा. He never gave up hope for यूसुफ अलैहिस्सलाम. उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कभी भी उम्मीदें छोड़ी नहीं. As his directions in the next verse show, यानी आगे की आयत में आएगा ये, they may be supposed to have been spoken after a little silence of grief and thought. यानी उन लोगों ने थोड़ी देर तक का, जैसे अभी बिन्यामीन नहीं आया तो उसका भी थोड़ा बहुत खामोश रहे होंगे, थोड़ा दुख में, मतलब ऐसे सोच में भी. फिर उसके बाद उन लोगों ने बोलना शुरू किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं. और अब इब्न कतीर में पढ़ेंगे इसकी डिटेल और भी.